أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس سے یہودیوں کے احوال ذکر ہونا شروع ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک وفد حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ سے درخواست کی، ایک عجب مطالبہ کیا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ طور پہاڑ پر کتاب نازل ہوئی، ایسے ہی آپ پر بھی ایک ہی مرتبہ کتاب نازل ہو جائے. اس صورت میں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہودیوں کے الفاظ نقل کیے گئے. الفاظ کچھ یوں تھے: یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی کتاب آسمان سے نازل ہو. قابل غور بات یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہدایت پانے کے لیے ہرگز نہیں تھا، بات سمجھنے کے لیے ہرگز نہیں تھا. اگر ہوتا تو خود تورات جس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی نشانیاں پڑھ چکے تھے، انہیں تسلیم بھی کر چکے تھے. تو پھر تورات کے اندر آپ کی پڑھی ہوئی نشانیاں تسلیم کرنے کے بعد آپ پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیا رکاوٹ تھی؟ محض ضد تھی. اس مطالبے سے آپ علیہ السلام کو اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہتے تھے، بے بس کرنا مقصود تھا، اس لیے یہ مطالبہ کیا. چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کے اس مطالبے کا جواب بھی ایسے ہی انداز سے دیا کہ یہ بے بس لاجواب کرنا چاہتے تھے، خود بے بس اور لاجواب ہو گئے. ارشاد فرمایا: فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرا. ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اس مطالبہ سے، اس ناروا حرکت سے ہرگز پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ آپ سے تو انہوں نے کتاب مانگی ہے، اکٹھی کتاب اتر آئے. جبکہ ان کے بڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کر چکے تھے کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے، اللہ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. ان کے اس بے جا مطالبہ پر اور اس سیدھا دلیری پر اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے عذاب سے دوچار کیا. چنانچہ بجلی کڑکی، سب کو جلا کر راکھ کر دیا. اتنی جرت، اتنی جرت، لو اب مزہ چکھو.
ان کے بڑے تو یہ بھی حرکت کر چکے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، تورات ملنے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تفصیلات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کر کے جلا دیا اور اس کی پوجا کرنے والے 70,000 افراد قتل کر دیے۔ حالانکہ معجزات دیکھ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اللہ نے بار بار ان حرکتوں پر ان سے درگزر بھی کیا، معاف بھی کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان بد نصیبوں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، کھلی سند، معجزات عطا کیے۔ اگر یہ منصف مزاج ہوتے، ان کی طبیعت میں ماننا ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں جو فرعون اور اس کے لشکر پر غلبہ دیا گیا اسے ہی دیکھ کر یہ باز آ جاتے اور سچے ایمان والے ہو جاتے، لیکن ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں، محض ضد اور شرارت ان کی سرشت اور طبیعت میں تھی۔ اسی بنیاد پر یہ آپ سے بھی ایسے لغو مطالبات کر رہے ہیں۔ آپ ہرگز ان کی اس یاوہ گوئی پر پریشان نہ ہوں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔